اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وقالوا اور وہ کہتے تھے یہودی لن تمسنا النار ہرگز نہیں ہم کو چھوئے گی آگ الا ایاما معدودہ مگر چند روز گنے چنے چند گنے ہوئے دن ہم آگ میں رہیں گے جہنم میں ورنہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے لیا ہے اللہ سے وعدہ اس بات کا فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز نہیں اللہ خلاف کریں گے اس اپنے وعدے کی۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ بات جن کو تم نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو گناہ نے خطیئتہ اس کے گناہ نے اس کی زندگی کو گھیر لیا اس کو گھیر لیا فاولئک اصحاب النار پس یہی لوگ دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت کے رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ جی پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہود میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک پڑھے لکھے لوگ اور دوسرے جاہل ان پڑھ لوگ۔ پہلی قسم کے جو لوگ تھے وہ بھی دو قسم کے تھے، ایک جو علل اعلان کفر بکتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ منافق تھے کہ ایمان تو لائے لیکن ان کی ہمدردیاں مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ تھی۔ پچھلی آیات میں ان دونوں کا تذکرہ گزرا ہے، اب دوسرے طبقے کا جو جاہل ان پڑھ طبقہ تھا اس کا تذکرہ ہے، اور فرمایا ان لوگوں کا ایسا حال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، ان پڑھ جاہل امی لوگ ہیں، اور سوائے چند خود ساختہ آرزوؤں کے جن کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، تو ان آرزوؤں کے سہارے وہ جی رہے ہیں اور کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کہ ان میں سے یہ جو ان پڑھ امی طبقہ ہے لا يعلمون الکتاب یہ کتاب کو نہیں جانتا، کتاب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا امانیہ مگر چند جھوٹی آرزویں ہیں جن کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا وہ آرزویں کیا تھی؟ نمبر ایک کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت یہودیوں کے لیے وقف ہے، اب یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ اور نمبر دو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن کسی یہودی کو جس نے ختنہ کیا ہوگا، مختون ہوگا، ختنہ شدہ یہودی ہوگا، اس کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے۔ اب یہ ایک آرزو تھی جس کے اوپر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور تیسری کہ اگر یہودی جہنم میں چلا بھی گیا تو صرف اتنے دن وہاں رہے گا جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے جاہل اور ان پڑھ لوگ اس قسم کی آرزویں لیے ہوئے تھے۔ تو چوتھی چیز بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اربوں کا جو مال ہے وہ ہضم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سود کو حلال کرنے کے لیے تعویلیں کرتے، رشوت کو جائز قرار دیتے۔ تو ان لوگوں کو علماء کے مقابلے میں کم عذاب ہوگا، صرف گمراہی کا عذاب ہوگا، اور علماء کو گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی ہوگا۔ تو امی کو ان پڑھ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ماں سے نسبت ہے، امی ماں سے، یعنی باپ سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو بہرحال یہ چیز جو آج کے درس میں آ رہی ہے یہ انہی کی آرزوؤں میں سے ایک آرزو جو ہے وہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ وقالو وہ ایک آرزو کرتے تھے، ایک بات کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، الا ایاما معدودات کہ
مگر چند دن ہم جو ہے وہ آگ میں جلیں گے۔ اب دیکھیں جس طرح یہودی انہوں نے چند آرزوؤں پر زندگی گزارنی شروع کر دی، دور حاضر میں بھی چند رسومات اور چند جھوٹے عقائد تک ہمارا دین بھی محدود ہو کے رہ گیا ہے، دین اسلام۔ عملی زندگی میں انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کی معاشرے کے اندر مثال نہیں ملتی۔ نہ ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو پڑھانے کی نیت ہے، نہ پڑھاتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا اور فتنے ٹوٹیں گے، اس طرح معاشرے کے اندر فتنے آئیں گے کہ حضور نے مثال دی، فرمایا کہ جس طرح ایک تسبیح توڑ دی جائے اور تسبیح ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے جس طرح گرتے ہیں اوپر نیچے، اس طرح فتنے آئیں گے۔ صبح کا فتنہ، دوپہر کا فتنہ، شام کا فتنہ، فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں، ایسے دور میں دین کو ہاتھ میں پکڑنا یہ ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ آگ کا انگارہ ہو، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہونا، ہاتھ میں پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ جل جاتا ہے۔ تو اپنا ایمان بچانا، اپنے دین کو بچانا، دین کو ہاتھ میں پکڑے رکھنا، یہ اتنا مشکل ہوگا۔ آج آپ دیکھیں، آج معاشرے میں کوئی بھی کبھی سے کبھی رسم جو ہماری چل رہی ہے اس کی تردید کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ کتنا مشکل ہو گیا۔ شادی کی رسمیں ہیں، غمی کی رسمیں ہیں، تیجا ہے، چالیسواں ہے، جمراتیں ہیں، فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی جو شادی کی رسمیں ہیں، جو بری رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں، مہندی اور جو مائیاں ڈالتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو رسمیں ہیں، یہ اگر آپ ان کی مخالفت کریں تو ساری کی ساری برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، سارا خاندان آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو الغرض یہ ہے کہ شادی سے لے کر فوتگی تک کی ساری رسومات کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میلوں کو دیکھیں، بزرگوں کے نام پر عرس کیے جاتے ہیں، عرسوں کے اندر میلے لگائے جاتے ہیں، اور وہاں کون سی خرافات ہیں جو نہیں ہو رہی۔ چرس پی رہے ہیں، بھنگ کوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈھول کی تھاپ پر میوزک لگا ہوا ہے اور ناچ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بزرگوں کے نام پہ کیا جا رہا ہے، ان کی قبروں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ انتہا دیکھیں کہ قبروں کو غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے کہ جو ہمارے اندر آ گیا؟ اور پھر سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ دین کی بعض چیزوں کو بدلنے کے لیے لوگ علماء کو مجبور کرتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جو دین فروش علماء، جو دین کو بیچنے والے علماء ہیں، ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تحریف کرتے ہیں، دین کو بدل ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں، سرکار کی خواہشات ہوتی ہیں تو سرکار کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سرکاری ملا موجود ہوتا ہے، وہ ہر موقع پہ سرکار کی تائید کرتا ہے، سرکار کے لیے جو ہے کام کرتا ہے، اسے تنخواہ مل رہی ہے۔ اب ایک مسئلہ دیکھ لیں، طلاق کا مسئلہ دیکھ لیں کہ 3 طلاقوں کو انہوں نے حلال اور جائز قرار دیا اور امت کو حرام کی طرف دھکیل دیا۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ طلاق سے پہلے اس پر اچھی طرح غور و فکر کیا جاتا، علماء کو بلایا جاتا، علماء کی مجلس بٹھائی جاتی، ان سے مشورہ کیا جاتا، طلاق کے اثرات کے متعلق پوچھا جاتا، اور اگر نباہ ممکن نہیں ہوتا میاں بیوی میں تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ پوچھا جاتا، پھر اس کو قانون بنایا جاتا، رائج کیا جاتا۔ لیکن کتنے قانون ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں اور ہمارے آئین کا حصہ ہیں۔ اب جو بات آئین میں آ گئی وہ ملکی قانون بن گیا، اب وہ قرآن و سنت کے خلاف قوانین ہیں جن پر امت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم نے اسی پر عمل کرنا ہے، انہی کو اپنانا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے یہ فرمایا، یہ جو چیزیں یہود کی بیماریاں، یہود کی نافرمانیاں، یہود کی بدبختیاں جو قرآن بیان کرتا ہے، پہلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے، یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں کہ ان کو بطور قصہ بیان کر دیا، اس کو سنا، اس سے محظوظ ہوئے، اس سے لذت حاصل کی اور بس چلے گئے، بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو نافرمانیاں، جو غلطیاں
یہود نے، عیسائیوں نے، پہلی قوموں نے کی اور ان پر ان غلطیوں کی وجہ سے عذاب آئے، تو اے امت محمدیہ تم نے بھی اگر وہ غلطیاں کی تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے گویا کہ یہاں اس بات کو اللہ نے واضح کیا کہ تمہارے اور آج ہمارے درمیان بھی وہی چیزیں موجود ہیں جو یہودیوں کے اور پہلی امتوں کے اندر موجود تھیں۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے ان میں سے ایک ان کی 10ویں نافرمانی ہے، 9 نافرمانیاں پچھلی آیات میں گزری ہیں، تو ایک آرزو اور ایک من گھڑت عقیدہ جس پر وہ چل رہے تھے اس کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ صرف چند دن ہم آگ میں جلیں گے۔ اب ایام معدودہ اس میں بھی ان کے مختلف قول تھے یہودیوں کی، جو یہ طبقہ تھا اس میں ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، تو ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی جہنم میں رہیں گے۔ گویا کہ ان کا عقیدہ تھا زیادہ سے زیادہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو 7 دن رہیں گے۔ یہ ایک طبقہ تھا ان یہودیوں میں۔ دوسرا طبقہ بعض ان میں سے کہتے تھے کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، کوہ طور پر انہوں نے جا کر اعتکاف کیا اور ہم نے ہمارے ابا و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی، جتنے دن وہ عبادت میں مصروف رہے تو اتنے دن ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا، یعنی صرف 40 دن ہم دوزخ میں رہیں گے۔ اور تیسرا طبقہ یہودیوں میں ان میں سے ان بعض کا خیال تھا کہ جس کی دنیا میں جتنی عمر ہوگی، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن اس کی عمر ہوگی، عمر گزار کے اس دنیا سے گیا ہوگا، اتنے دن وہ دوزخ میں رہے گا۔ تو یہ سب قیاس آرائیاں تھیں جو یہودیوں نے پھیلا رکھی تھیں اور یہودیوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ ان پڑھ لوگ تھے ان میں سے کہ لا يعلمون الکتاب، کتاب کو بالکل جانتے ہی نہیں تھے، اور الا امانیہ، چند آرزویں لے کے بیٹھے تھے اور انہی پر زندگی گزار رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب یہود کی خام خیالیاں ہیں، اور جنت اور دوزخ میں جانے کے یہ اصول ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہودیوں سے پوچھیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا اس بات کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے جو تم بات کہہ رہے ہو؟ نہ تورات میں یہ بات موجود ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ کسی نبی کے قول میں موجود ہے کہ کسی نبی نے تمہیں کہا ہو کہ بس تم کوئی عمل نہ کرو، تم انبیاء کی اولادیں ہو، تم جو ہے بنی اسرائیل ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہو گے، جہنم تمہیں نہیں چھوئے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو۔ آگے قرآن نے فرمایا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو، جس کو تم خود نہیں جانتے وہ بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ ہاں، قرآن مجید میں اور حدیث میں ایمانداروں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ایمانداروں کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور یہاں ایک بات، اہم ترین بات ہے، یاد رکھیں کہ جب امت کا علمی اور عملی رشتہ نبی سے منقطع ہو جاتا ہے، نہ امت کے پاس نبی کا علم ہے، نہ امت کے پاس نبی کا عمل ہے، امت نبی کے علم کو بھی بھول چکی ہو اور نبی کے عمل کو بھی بھول چکی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی آرزویں اور خواہشات ان کے عقیدے بن جاتے ہیں۔ امتی کے پاس نبی کا علم بھی نہ ہو کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، نبی کا عمل بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خواہشات اور آرزویں وہ عقیدوں کی شکل ڈھال لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی یہی ہو گیا۔ جیسے میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جیسے یا شفیع المذنبین، اے گناہوں کی سفارش کرنے والے۔ اب یہاں جائز سفارش کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو جائز سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اب جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے حضور اس کی سفارش فرمائیں گے، حضور کے دل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ ہمارے ہاں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں نبی پر ضروری ہے کہ وہ ہماری شفاعت کر کے اللہ کے ہاتھ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔
تو یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ضرور ہماری سفارش کرے گا اور پھر اللہ پر جبر ہے، اللہ مجبور ہے کہ وہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، یہی عقیدہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو یہودیوں نے بھی یہی کہا، عیسائیوں نے بھی یہی کہا۔ عیسائیوں کے ہاں کفارے کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پر گئے، صلیب پر ان کو لٹکایا گیا تو پوری عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ دے گے۔ اب عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، کرسمس منا لیں، اپنے نبی کے پیدائش کا دن منا لیں، تو بس اس کے بعد جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رافضی جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر جو شہید کیا گیا وہ ہماری طرف سے، سب کی طرف سے کفارہ دے گئے۔ اب رافضی جو مرضی کرتے رہیں، صرف 10 دن محرم کے جو ہیں وہ منا لیں اور اس دن چھٹیاں کر لیں، گھر میں بیٹھیں، سوگ منائیں، کالے کپڑے پہن لیں اور اہل بیت کا تذکرہ کر لیں اور جھوٹی اور من گڑت کہانیاں ان کے ذاکر بیان کریں، اور بس یہ عمل 10 دن کر لیں، اس کے بعد پوری زندگی میں ان کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے، بس حسین ان کو چھڑا لیں گے، حسین ان کی طرف سے کفارہ۔ تو اس لیے میں نے پہلے جو بات کہی کہ جب اپنے نبی سے امتی کا علمی اور عملی تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو عقیدے بنا لیتے ہیں۔ وہی آپ اندازہ لگائیں، نماز حضرت علی کو معاف نہیں تھی، نماز حضرت حسین کو معاف نہیں تھی، تو حسینی جو اپنے آپ کو کہنے والا ہے اس کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کربلا کے میدان میں جہاں ہر طرف تیر، تلوار، خون ریزیاں ہو رہی تھیں اور بچے کٹ رہے تھے، وہاں بھی جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین سجدے میں نظر آ رہے ہیں اور ان کے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو بھائی ان کے لیے جب نماز معاف نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت کو انہوں نے اپنا سعادت سمجھا اور موت کے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہونا کیسے جائز ہو گیا؟ اب حضرت حسین کے علم پر عمل نہیں کریں گے، ان کا علم نہیں سیکھیں گے، حضرت حسین کی عملی زندگی کو نہیں سیکھیں گے۔ جب حضرت حسین کے علم اور عمل سے ہمارا تعلق کٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم کیا تھا اور ان کی عملی زندگی کیا تھی، اس سے تعلق کٹ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علمی اور عملی رشتہ کٹ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی آرزویں، یہی خواہشات ہمارے عقیدے بن جائیں گے۔ تو اسی طرح دوسرے مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ خوشخبری جا کر میں صحابہ کو سناؤں، دوسرے مسلمانوں کو سناؤں۔ بھاگے، رستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، روک دیا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ اتنے خوش اور اتنی تیزی سے بھاگ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ساری حدیث سنائی کہ حضور اسلام نے آج یہ ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے ان کو ایک جو ہے دھکا دیا، ایک جو ہے ان کو مارا، تو وہ گرے۔ تو اب وہ بھاگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اب پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے صرف اس لیے کیا، آپ کا قول سچا ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا اور یہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تو عمل چھوڑ دیں گے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ السلام بھی خاموش رہے اور حضرت عمر کی بات کی تائید کی۔ تو اس لیے یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کے کل 4 فریق ہیں، کل 4 طبقے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، یعنی پہلا فریق وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اس کا ثواب دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جنت ہے اور ثواب ہے اور غیر متناہی ہے،
اس کے ثواب کو روکا نہیں جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس کی کوئی منتہا نہیں ہے۔ اور دوسرا فریق وہ دنیا کے اندر وہ ہے جو نہ ایمان لایا نہ عمل صالح کیے، اس کا عذاب دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور اس کا عذاب غیر متناہی ہے کہ اس کے عذاب کی کوئی منتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلائے۔ اور تیسرا فریق وہ ہے کہ جو ایمان تو لایا لیکن اعمال صالحہ نہیں کیے، اس کا بدلہ ثواب اور عذاب دونوں سے ملا ہوا، پہلے عذاب ہوگا بعد میں جنت میں جائے گا، کیونکہ پہلے جنت میں چلا جائے بعد میں اس کو نکالا جائے اور پھر دوزخ میں جائے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ حکیم ہے، کیونکہ پہلے کسی بندے کو عزت دی جائے بعد میں اس کو ذلت دی جائے تو یہ حکمت کے خلاف۔ تو اس لیے اس تیسرے طبقے کے لیے کہ جو ایمان لائے لیکن اعمال صالحہ نے کیے، گناہوں کی زندگی کے اندر جو ہے وہ چلتا رہا اور اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، تو ان کو جو ہے اللہ جل شانہ پہلے جہنم میں تھوڑا سا رگڑا لگایا جائے گا، جس طرح ہم کپڑے کو پہلے صرف میں بھگو دیتے ہیں، تھوڑا سا رگڑتے ہیں، مارتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ان کو جہنم میں صاف کیا جائے گا، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ چوتھا طبقہ، چوتھا فریق وہ ہے جو ایمان نہیں لایا لیکن اعمال صالحہ اس نے کیے۔ بہت سے کافر ایسے ہیں جو دنیا میں کفر کی حالت میں ہیں، کافر ہیں، ایمان نہیں لائے لیکن اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ کتنے کافر ہیں جو ایسے ممالک میں جاتے ہیں جو غریب ملک ہیں، ان ملکوں میں جا کر بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے سکول بنا دیتے ہیں، ان کے لیے عمارت بنا دیتے ہیں، ان کے لیے رہائشیں بنا دیتے ہیں، جہاں کنویں کی ضرورت ہے کنواں کھدوا دیتے ہیں، ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے کام کرتے ہیں، ان کی NGOs ہیں، ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال صالحہ نیک عمل ہیں۔ اس میں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے اعمال بیکار ہیں اور ضائع چلے جائیں گے، کیونکہ بغیر ایمان کے عمل معتبر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ واضح طور پر اس چوتھے طبقے کے بارے میں فرماتے ہیں، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم، ان کے اعمال، تو یہاں یعنی نیک اعمال مراد ہیں، ان کے جو نیک عمل ہوں گے، کسراب بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، قرآن کہتا ہے کہ وہ سراب کی طرح ہوں گے، کہ جس سراب کو پیاسا آدمی جو ہے وہ پانی گمان کرتا ہے۔ سراب سے مراد یہ ہے کہ جیسے ریگستان ہے، ریت کا میدان ہے، تو ریگستان میں جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دور دیکھتے ہیں، دھوپ ہو اوپر سے روشنی ہو تو دور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے پانی کھڑا ہے۔ اب یہ پیاسا ہوتا ہے، پیاسی حالت میں چل رہے ہوتے ہیں، اب وہ پانی آ گیا، وہ پانی آ گیا، تھوڑی دور دیکھتے ہیں تو پھر پانی، وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں تو پانی، یہ تو ریت ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں تو پھر دور پانی نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں مثال دی کافروں کے نیک عملوں کی، کہ جو کفر کی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ساتھ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، تو فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، کہ اس سراب کی طرح اس کی مثال ہے کہ جس کی جو ہے سراب کے اندر چلنے والا پیاسا آدمی دور سے اس کو پانی گمان کرتا ہے۔ یاد رکھیں علماء نے عمل صالح کو ایمان کی روح قرار دیا ہے۔ ایمان کی روح جو ہے روح ایمان ہے عمل صالح کی، یعنی عمل صالح کی روح ایمان ہے، ایمان کو عمل صالح کے لیے روح قرار دیا ہے۔ اور ایمان کی مثال ہندسے کے ساتھ دی ہے، جس طرح ہندسہ ہوتا ہے 1 2 3 4 یہ ہندسے ہیں، یہ ایمان کی مثال ہے، اور عمل کی مثال 0 کی ہے۔ اگر ہندسہ موجود ہو، 1 موجود ہو، 2 موجود ہو، 3 موجود ہو، آگے آپ 0 لگائیں گے تو اس ہندسے کی ویلیو بڑھتی رہے گی۔ مطلب 1 ہے، 1 کے ساتھ 1 0 لگائیں تو 10 ہو جائے گا، 2 0 لگائیں تو 100 ہو جائے گا، 3 0 لگائیں تو 1000 ہو جائے گا، اسی طرح 4 0 لگائیں تو 10,000، اور 5 0 لگائیں تو 1 لاکھ، اس طرح 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، یعنی ہر 0 اس 1 ہندسے کی یا 2 ہندسے کی ویلیو بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر ہندسہ موجود نہ ہو اور آپ 0 لگاتے رہیں تو 1 کروڑ 1 لاکھ 0 بھی لگا دیں تو وہ 0 کی ویلیو 0 ہی ہوگی۔ تو یہ مثال علماء نے دی ہے کہ
ایمان کی مثال ہندسے کی ہے، اور پھر جتنے اگر ایمان موجود ہے، جتنے عمل ہوتے جائیں گے تو وہ ایمان چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ تو اس لیے اس میں یہ شرط ہے کہ ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، صحابہ نے پوچھا ای الاعمال افضل، حضور کون سا عمل سب سے افضل ترین ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ تو ایمان کے اللہ کے نبی نے درجے بھی بیان فرمائے، ایک آدمی ہے اس کے اندر ایمان ہے، وہ کس درجے میں ہے، کس سٹیج پہ ہے۔ اگر ایک آدمی دیکھنا چاہے تو پہلا درجہ کیا کہ جب کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ سے روکے، اتنی طاقت رکھے کہ آگے جائے اور ہاتھ سے روکے بھائی یہ برائی نہ کرو۔ جس محلے میں برائی شروع ہو، جس گھر میں برائی شروع ہو، اگر برا عمل آپ کے بھائی کے اندر ہے، بہن کے اندر ہے، اپنے رشتہ دار کے اندر ہے، خاندان برادری کے اندر ہے، یا محلے میں کوئی ایسا غلط کام شروع ہو رہا ہے، یا شہر میں شروع ہو رہا ہے، یا کہیں بھی دنیا میں دیکھا، تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اور دوسرا درجہ حضور نے بیان فرمایا کہ ایمان کا درمیانہ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے روک سکے، تو کم از کم زبان سے ان کو نصیحت کرے، زبان سے روکے بھائی دیکھو یہ کام غلط کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور یہ جہنم کے جانے کا ذریعہ ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ کا نبی ناراض ہوگا، تو اس لیے یہ کام نہ کرو، تو زبان سے روکے۔ اور تیسرا درجہ جس کو اضعف الایمان کہا حضور نے کہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ، کہ جو برائی نظر آ رہی ہے اس برائی کو برا سمجھے اور ان لوگوں کی مجلس سے بچے، ان میں شریک نہ ہو، تو یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اب ایک آدمی برا عمل بھی کرے اور اس کو برا بھی نہ سمجھے تو یہ بہت بڑی جو ہے ناکامی ہے۔ ایک آدمی گانا سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، تو اس کو کم از کم برا تو سمجھے کہ اے اللہ یہ میرا عمل برا ہے، میں اس کو برا سمجھتا ہوں، تب بھی اس کا ایمان محفوظ ہے۔ لیکن اللہ کے حرام کو حلال سمجھے، حلال کو حرام سمجھے، برائی کو نیکی سمجھے، اب گانے سننے کو برا ہی نہیں سمجھا، کہتا ہے میرا حق ہے یہ تو ٹھیک ہے، تو اس سے علماء یہ سخت سٹیج ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اب اس کے ایمان کی خیر منائے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن داڑھی کو سنت سمجھتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے داڑھی، میں نے نہیں رکھی تو یہ میری کمزوری ہے، اے اللہ میری کمزوری کو معاف فرما، میں گناہ گار ہوں۔ تو اب اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ یہ گناہ کی لسٹ میں رہے گا، لیکن ایک آدمی جو ہے داڑھی بھی نہیں رکھتا اور داڑھی نہ رکھنے کو ہی صحیح سمجھتا ہے، بلکہ داڑھی والوں سے نفرت کرتا ہے، داڑھی سے نفرت کرتا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے یہ 3 درجے حضور نے ایمان کے بھی بیان فرما دیے۔ اور یہاں اللہ نے قانون نجات کو ذکر کیا ہے، پیچھے یہودیوں کی اس نافرمانی کو ذکر کرنے کے بعد ان کی چند جھوٹی آرزویں جن کو عقیدہ بنایا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں چند دن آگ چھوئے گی اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ نے قانون نجات ذکر کیا ہے۔ قانون نجات ابھی 2 رکوع پہلے بھی ذکر کیا تھا اللہ نے، اور اس میں اللہ نے اس وقت کے موجود سارے طبقوں کو گنا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، اور آگے سورہ حج کے اندر اللہ نے جو ہے والمجوس، اور ایک جگہ والذین اشرکوا، یعنی ان سب کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ان میں سے جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنت والے ہوں گے اور وہ میرے نزدیک کامیاب ہوں گے۔ یہ قانون نجات ہے۔ اور یہاں اللہ نے ایک چیز یہاں ذکر کی کہ بلا من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا واحاطت بہ خطیئتہ، اور گناہ نے اس کو گھیر لیا، گناہ کمایا، گناہ ہی کے اندر زندگی گزاری، تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہی گناہ انسان کو گھیرے گا جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک کے علاوہ کوئی اور بڑا گناہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے، بڑے ظالم، تو کفر بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم،
عظیم ظلم شرک ہے. بلکہ مشرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور مشرک کے علاوہ جو ہے کسی بھی گناہگار میں سے گناہ کرنے والوں میں سے کسی کی بھی مغفرت کرنا چاہیں اللہ کر دیں، اللہ کی مرضی ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں. ہاں مشرک کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ توبہ کرے، بغیر توبہ کی اس کی کوئی معافی نہیں. اور ہر آدمی گناہگار کے لیے بھی ہے کہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ قبول فرماتے ہیں غرغرہ جو ہے موت کے آثار شروع ہو جائیں اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے توبہ کر لے. اور شرک کے متعلق اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جو آدمی کافر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن مشرک کے بارے میں کتنا اللہ نے جنت حرام کر دی اور آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا. توحید کے مقابلے میں یہ شرک ہے. توحید جتنی ضروری ہے اتنا ہی شرک سے بچنا ضروری ہے. کافروں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنت، کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر جائے، داخل ہو جائے تو پھر کافر جنت میں جا سکتا ہے. یعنی گویا کہ یہاں اللہ نے مثال دی جس طرح اونٹ سوئی کے چھوٹے سے نکے میں سے، جس میں سے ہم دھاگا گزارتے ہیں، سوئی کے اس نکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، تو اس طرح کافر بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. پتہ چلا کہ ایمان جنت کی چابی ہے. کفر اور شرک جو ہیں یہ بڑے گناہ ہیں اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ فرمائیے، یا اللہ اپنے غضب غصے انتقام اور نفرت سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء اکرام کی محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا. یا اللہ قرآن و سنت کی محبت نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، ہمارے بطور دستور ہمیں نصیب فرما. پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام رائج فرما. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، خیر والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، میدان جہاد کے اندر اپنے رستے کی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ یہود کی جو بیماریاں تھیں، کم علمی، کم عملی، یا اللہ جہالت، اور یا اللہ چند آرزوؤں کو عقیدہ بنانا اور انہی پر زندگی گزارنا، یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما. حضور نے جتنی خیر کی دعائیں امت کے لیے مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما. جتنی شرور سے پناہ مانگی یا اللہ اس سے پناہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.